السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہمارے ایک محترم قاری صاحب اسلام آباد سے انہوں نے سوال کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے بچے کافی عرصہ سے سبق تو ٹھیک سناتے ہیں لیکن ان کی سبکی یاد نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ بچوں کے تلفظ کمزور ہیں، اور محترم کا یہ بھی کہنا ہے کہ بچے سبق میں جب سبق سناتے ہیں تو اس وقت ان کے تلفظ وغیرہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں اور سبق بھی بہت ٹاپ پہ سناتے ہیں، لیکن جب سبکی اور منزل سناتے ہیں اس وقت ان کے تلفظ وغیرہ پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں، کیا مسئلہ ان کو ہو جاتا ہے، تو اس وقت ان کے تلفظ وغیرہ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں۔ تو محترم پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک بچہ جس نے سبق، بلکہ پہلے نمبر پر اس نے مطالعہ سنایا ہوگا، آخر اس میں بھی استاد نے دیکھا ہوگا کہ بچے کا تلفظ وغیرہ کیسے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بچے نے سبق یاد کیا، سنایا، استاد نے سنا، اور اس کے اندر بھی اب جیسے فرما رہے ہیں کہ بچے کے سب تلفظ وغیرہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا، لیکن جب سبکی اور منزل سناتے ہیں اس وقت ان کے تلفظ کیوں کمزور ہوتے ہیں؟ آپ ذرا اس کے اوپر غور کریں تو محسوس نہ کیجیے گا، میں تو اس کے اندر یہی کہوں گا کہ اس کے اندر بچے کا قصور نہیں ہے، کیونکہ ایک بچہ دیکھیں جس نے مطالعہ سنایا اس کے تلفظ ٹھیک ہے، سبق سنایا اس کے تلفظ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جب اس نے سبکی منزل سنائی اس کے اندر تلفظ کمزور کیوں ہوئے اس کے؟ یقیناً استاد کی توجہ کی ضرورت ہے اس کے اندر۔ بہرحال جو میرے ذہن میں ترتیب ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سبکی منزل جو کمزور ہے اس کے حوالے سے بچے جب صبح کو سبق سناتے ہیں، سبق سنانے کے بعد سب سے پہلا کام تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ بچوں سے کہیں کہ سبق سنانے کے بعد فوراً اسی وقت سبق کو 5 پھیرے دیں گے اور ان کو اپنے سامنے کھڑا کریں، کھڑے ہو کر قرآن مجید بند کر کے جو سبق سنایا ہے اس کو زبانی 5 پھیرے دیں گے سبق کو، ٹھیک ہے، 5 پھیرے دینے کے بعد یعنی کہ جیسے جیسے بچہ سبق سناتا جائے گا وہ اپنے سبق کو پھیرا دیتا جائے گا۔ جب بچے سبق سنا لیں گے سب، اس کے بعد استاد صاحب کیا کریں گے کہ یہ جو بچوں نے سبق سنایا ہے اس کے ساتھ والے جو 5 سبق ہیں وہ سنیں گے، اور سنیں گے بھی خود۔ اگر بچے زیادہ ہے، تعداد زیادہ ہے، یقیناً تعداد زیادہ ہوگی تو استاد صاحب پھر سب بچوں کے 5 سبق خود تو نہیں سن سکتے، بہت مشکل ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مثال کے طور پر اب استاد صاحب کے پاس 30 بچے ہیں، اب 30 بچوں کے سبق خود نہیں سن سکتے، اب کیا کریں گے کہ 2-3 بچے بڑے، ایسے بچے جن کے اوپر استاد کو اعتماد ہو اور وہ بچے دیانتداری کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، تو استاد ان کو دائیں بائیں بٹھا دیں گے، اپنے قریب، بالکل اپنے قریب بٹھائیں گے۔ اب 30 بچے ہیں تو کچھ بچوں کو سب اپنے پاس بلائیں گے، کچھ بچوں کو اپنے پاس جو بچہ بٹھایا ہے اس کے پاس بھیجیں گے، کچھ کو دوسرے بچے کے پاس بھیجیں گے، اور اس طرح سے کر کے نا بچوں کے سبق وہ مکمل کریں گے۔ اب اس کے اندر یہ اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ جن بچوں کا سبق آج بچوں نے سنا ہے کل کو قاری صاحب ان میں سے کچھ بچے اپنے پاس بلائیں گے، اس طرح سے اگلے دن اگلے جو بچے جنہوں نے بچوں کو 5 سبق سنائے ان کو اپنے پاس بلائیں گے، تاکہ سب بچوں کی باری آتی رہے استاد کے پاس، اور اس طرح سے جو ہے نا بچوں کے سبق مکمل کریں گے۔ اس کے بعد جب سبکیوں کا ٹائم ہوگا، ہاں اس کے بعد بچوں کو سبکی یاد کرنے کے لیے کم سے کم 40 منٹ کا ٹائم ضرور دیں، اتنا ہونا چاہیے، اور وہ 40 منٹ جو ہے اس کے اندر استاد صاحب اپنی پوری توجہ بھی بچوں کے اوپر رکھیں، کوئی بچہ کھیل تو نہیں رہا، کوئی بچہ لاغرضی تو نہیں کر رہا، کوئی بچہ جو ہے نا ادھر ادھر تو نہیں دیکھ رہا، بچوں کی پوری توجہ پڑھائی کی طرف ہونی چاہیے، بچوں کی انگلی جو ہے نا اوپر رکھوانی ہے، اور دوسرا دونوں ہاتھ تپائی کے اوپر ہونے چاہیے۔ اب یہ تپائی کے اوپر ہاتھ ہم کیوں رکھواتے ہیں؟ اب دیکھیں بعض دفعہ بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو استاد دیکھ رہا ہے، استاد کہتا ہے بچہ ماشاءاللہ بہت توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، بھائی نہیں توجہ کے ساتھ پڑھ رہا، کیوں کہ آپ دیکھیں اکثر بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ایک انگلی ان کی قرآن مجید کے اوپر رکھی ہوئی ہے، اور اسی طرح سے ان کی نظر بالکل قرآن مجید کے اوپر ہے، وہ پڑھ رہے ہیں، زبان بھی چل رہی ہے، اب استاد دیکھ رہا ہے بچہ بہت جو ہے نا توجہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے، لیکن جب اگر آپ اس کے دوسرے ہاتھ کو نظر ماریں گے نا، آپ دیکھیں گے کہ اس کا دوسرا ہاتھ نیچے ہوگا، نیچے یا تو کسی تنکے کے ساتھ کھیر رہا ہوگا یا پھر اپنے کپڑوں کے ساتھ اس طرح سے قمیض پکڑا اس طرح سے وہ کھیر رہا ہوگا۔ جب بچے کا دوسرا ہاتھ نیچے ہو اور وہ کسی چیز کے ساتھ کھیر رہا ہے یا اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو سمجھ لے کہ بچے کی توجہ نہیں ہے، بچے کی توجہ نہیں ہے، بچے کی زبان تو چل رہی ہے، بچے کی جو ہے نا آنکھیں
قرآن مجید کو دیکھ رہی ہیں لیکن بچے کی توجہ نہیں ہے، بچے کا ذہن حاضر نہیں ہے اس وقت، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دونوں ہاتھ تپائی کے اوپر ہونے چاہیے، ایک تو انگلی رکھی ہوئی ہونی چاہیے، دوسرا ہاتھ بھی تپائی کے اوپر ہونا چاہیے تاکہ بچے کی توجہ ادھر ادھر نہ جائے۔ ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ بچوں کی سب کی یاد کرنے کے لیے کم از کم 40 منٹ کا ٹائم ضرور دیں۔ اس کے بعد جب بچے سب کی سنانے کے لیے آئیں تو 2 بچوں کی مکمل سب کی استاد خود سنیں۔ اب دیکھیں روزانہ اگر استاد 2 بچوں کی سب کی خود سنے گا تو اگر 30 بچے بھی ہیں تو 15 دن کے اندر سب بچوں کی سب کی استاد خود سن سکتا ہے باری باری۔ اس کے اندر یہ ہے کہ ایک بچہ سب کی سنانے کے لیے آیا تو استاد نے دیکھا کہ بچہ ماشاءاللہ ٹھیک پڑھ رہا ہے اور اس کے جو ہے نا اپنی سبھی کے اوپر مطمئن بھی ہے، پڑھ بھی ٹھیک رہا ہے، اڑ بھی نہیں رہا اور بالکل مطمئن ہے، تو استاد کو تسلی ہو جائے تو اس بچے کو کسی اور کے پاس بھیج دے، ادھر سے کسی اور بچے کو اپنے پاس بلا لے، اس کا جو ہے نا پاؤ کوئی آدھا پارا جتنا سن سکتے وہ سن لیں۔ اس طرح سے اگر استاد سننا چاہیں تو 3-4 بچوں کی بھی جو ہے نا مختلف جگہ سے سب کی سن سکتے ہیں، اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا بچوں کی کیا صورتحال ہے۔ تو اس طرح سے جب استاد چلائے گا بچوں کو کہ ایک تو سبق سنے، سبق سننے کے بعد بچوں کے سبقوں کو 5 پھیرے دلوائے اور اس کے بعد 5 سبق استاد خود سنے اور اس کے بعد سب کی کو یاد کرنے کے لیے کچھ ٹائم دے۔ اس کے بعد روزانہ جس طرح سے میں نے کہا استاد خود بچوں کی سب کی سنے، بقایا بچوں کی ذمہ لگائے، تو انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ بچوں کی سب کی کا یہ جو آپ کی پریشانی یہ ختم ہو جائے گی، بچوں کی سب کی جو ہے نا وہ کچی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد معاملہ رہے گا بچوں کے تلفظ کا۔ اس کے اندر دیکھیے کہ سب سے پہلے تو بچوں کے تلفظ ٹھیک کروائیں۔ اب جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے تلفظ ٹھیک ہیں کیونکہ وہ جب سبق سناتے ہیں بقول آپ کے تو بچوں کے تلفظ ٹاپ پہ ہوتے ہیں۔ اب بچوں کے تلفظ ٹھیک ہیں تو وہ یاد کرتے ہیں نا۔ اب یہ تو بات نہیں ہے کہ بچوں کے تلفظ ٹھیک نہیں، بچوں کے تلفظ ٹھیک ہے لیکن جب بچے سناتے ہیں یا بچے سب کی بیچے سے یاد کرتے ہیں اس وقت ان کی توجہ نہیں ہوتی، اور اسی طرح سے جو سننے والا ہے وہ چاہے بچہ ہے چاہے جو بھی ہے، بچے کی جب وہ سب کی یا منظر سنتا ہے اس وقت اس کی توجہ نہیں ہوتی، وہ بے توجہی کے اندر سب کی سنتا ہے، اور اس کا یہ کیا ہوتا ہے بچہ جہاں بھول گیا وہاں غلطی بتا دی، جہاں بچہ تھوڑا سا اڑ گیا اس کو پیچھے سے لگا دیا، چل بھی آگے چلا دیا، بقایا کسی چیز کی پوچھ گچھ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں بچہ جب سب کی سنا رہا ہے، منزل سنا رہا ہے، جو بھی آگے سن رہا ہے اس کو الرٹ کریں کہ بھائی جہاں اس کی تھوڑی سی بھی غلطی آئے تلفظ کی، تھوڑی سی بھی اٹکن آئے تلفظ کی، اس کو وہیں پر روک رہا ہے جب تک اس حرف کو یہ ٹھیک نہ کر لے جو غلط پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا غنہ چھوڑا یا مد چھوڑا، جب تک وہ اس کی مقدار پوری نہ کر لے، اس کو پورا دار نہ کر لے، اس کو آگے نہیں چلنے دینا۔ آپ اس طرح سے کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بچوں کے تلفظ بھی ٹھیک ہوں گے اور بچوں کی سبقیں بھی یاد ہوں گی، بچوں کی منزلیں بھی یاد ہوں گی، اور انشاءاللہ آپ کی کلاس کا رزلٹ بھی ٹاپ پہ جائے گا۔ آپ ایک مرتبہ یہ تجربہ کر کے دیکھیں اور انشاءاللہ آپ دعائیں ضرور دیں گے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔